من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کی کامیابی کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اور جو موانع ہیں، ان موانع میں سے سب سے بڑے جو موانع تھے ان میں سے پہلا مانع یا پہلی رکاوٹ طاغوت، پھر اس کے بعد شیطان، اس کے بعد نفس۔ یہ تین چیزیں انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے اور مقصد تخلیق تک پہنچنے کے لیے چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو طاغوت کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ طاغوت کی دو قسمیں ہیں، طاغوت آشکار اور طاغوت مخفی یا خفیہ۔ طاغوت آشکار، آپ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ پڑھیں گے۔ ہم معمولاً انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کو یا پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عجیب زاویہ نگاہ سے پڑھتے ہیں، اور ایسے قصے، کہانی یا ایسی چیزیں جو ان کی زندگی کے حواشی، بلکہ حواشی بھی نہیں، ان سے کوئی مربوط نہیں ہے، ان پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت آدم سلام اللہ علیہ کی تاریخ جب قرآن ذکر کرتا ہے تو شجرہ منہیہ سے، تو وہ شجرہ کا نام کیا ہے؟ مثلاً وہ گندم ہے، کیا ہے اس قسم کا۔ اگر اس کا نام ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہوتا تو پروردگار عالم اس کو ذکر کرتا۔ بس وہ پیغامات یا وہ دروس یا وہ نکات جو اس انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، وہ قرآن نے بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ بس وہ نکات یا وہ واقعات یا وہ حواشی یا وہ غیر مربوط باتیں جو انسان کی ہدایت کے لیے کوئی مؤثر نہیں ہیں، ان کو قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اگر انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کو اس نگاہ سے ایک دفعہ آپ پڑھیں کہ انبیاء ہدایت کے علم بردار ہیں اور سعادت کے علم بردار ہیں، تو انبیاء نے کس طرح سے زندگی گزاری، یعنی کس طرح سے خدا کی عبادت کی اور کس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کی اور کس طرح سے طاغوت کا مقابلہ کیا۔ بس یہ تین نقطے، یعنی خدا کی عبادت اور لوگوں کی رہنمائی اور طاغوت سے مقابلہ کرنے کا جو طریقہ ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، آپ حضرت موسیٰ کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت عیسیٰ کی، باقی انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ اگر اس نگاہ سے پڑھیں کہ پیغمبر خدا انبیاء علیہم السلام میں سے خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین ہے، تو پیغمبر کی عبادت کرنے کا طریقہ کیا تھا، خدا کے ساتھ جو رابطہ، یعنی کامیابی کے لیے جو پیغمبر خدا جو محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور اسی طرح لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ارشاد کے لیے، لوگوں کی سعادت کے لیے پیغمبر کیا اقدامات انجام دیتے تھے، اور طاغوت زمانہ سے مقابلہ کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، اس نگاہ سے ایک دفعہ پڑھیں تو بہت ہی مفید رہے گا۔ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، انبیاء علیہم السلام حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک سب کے سب طاغوت آشکار سے مقابلہ کرتے تھے، تو ایک لحاظ سے یہ کام ان کے لیے آسان بھی تھا۔ لیکن آج آپ کی خدمت میں ہم خفیہ طاغوتوں کا تمدن اور ائمہ اطہار علیہم السلام کا طریقہ کار، یعنی امامت کا جو دورانیہ ہے، مولا امیر علیہ السلام سے لے کر عصر غیبت کبریٰ تک ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا جو دورانیہ ہے، اس دورانیے میں ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے مقابل میں طاغوت کی کون سی قسم تھی اور ان کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس کے بارے میں۔ تو ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں شیاطین ایک نئے مرحلے اور نئے انداز سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے وارد میدان ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، شیطان یا دشمن ہی کہیں، دشمن جس طرح سے آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، دشمن کا جو میدان ہوگا اسی میدان میں آپ کو اسی حساب سے آپ کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دشمن آپ سے اقتصادی مقابلہ کریں تو آپ کو اقتصادی میدان میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ دشمن اگر سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ کرے تو اس میدان میں لڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ثقافتی میدان میں دشمن آپ پہ وار
کرنا چاہتے ہیں تو اس میدان میں آپ کو برسر پیکار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے زمانے میں جو خفیہ طاغوت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا تھی، وہ لوگ کیا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مخفی ہونے کی وجہ سے معمولاً لوگ تشخیص نہیں دیتے ہیں، لوگوں کی معرفت کی کمزوری اور بصیرت کی کمزوری اور آگاہی اور فہم کی کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ لوگ بہت ہی سطحی نگر ہوتے ہیں، یعنی اوپر کی چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، یعنی فقط آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عقل سے سوچتے بہت کم ہوتے ہیں۔ لذا ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے زمانے میں طاغوت اسلام کے لبادے میں ظاہر ہوتا ہے، اور پہلا مرحلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ فضائل کی بجائے ظواہر کی حاکمیت کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے پورا مہینے میں جو کوشش کی فضائل کے بارے میں، انسان کو اندرونی انقلاب کی ضرورت ہے، انظر سے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی اس کے صفات حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، فضائل اخلاقی سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، اور رذائل اخلاقی سے اپنے آپ کو دور کرنے اور اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خفیہ طاغوت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ فضائل کے بجائے ظواہر کی حاکمیت ہو، یعنی ظاہر بین ہے، ظاہراً نماز پڑھتے ہیں، ظاہراً روزہ رکھتے ہیں، ظاہراً حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے اچھے اعمال ظاہراً انجام دیتے ہیں، لیکن ان کا باطن ایک خبیث قسم کا باطن ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ محبت اور رحمت کی بجائے طاقت اور تشدد کی حاکمیت ہے۔ آپ ابھی دنیا میں بھی دیکھیں، اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے اگر ان نکات کو سامنے رکھ کے آپ ایک دفعہ ان کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی ائمہ کے زمانے میں جو مخفی قسم کا طاغوت تھا، وہ محبت اور رحمت کی بجائے طاقت اور تشدد، ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر، وہاں پہ محبت نامی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، رحمت نہیں ہے، جبکہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام، خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مخلوقات میں محبت اور رحمت کا جلوہ ہے، رحمتاً للعالمین ہے، عشق کا مظہر ہے، محبت کا مظہر ہے، رحمت کا مظہر ہے۔ اسی طرح ائمہ ہدیٰ علیہم السلام بھی، جب ہم کہتے ہیں ائمہ ہدیٰ علیہم السلام پیغمبر کے جانشین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام یعنی رحمت میں جانشین ہے، محبت میں جانشین ہے، اسی محبت کی حاکمیت میں جانشین ہے، اسی رحمت کی حاکمیت میں جانشین ہے۔ جبکہ ان کے مقابل میں جو طاغوت ہوتا ہے وہ لوگوں سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، کوئی رحمت سے پیش نہیں آتا ہے، کوئی الفت سے پیش نہیں آتا ہے، طاقت اور تشدد کی حاکمیت ہے۔ تیسرا مرحلہ سچائی اور شفافیت کے بجائے دھوکہ بازی اور سیاست بازی کی حاکمیت ہے، یعنی طواغیت، خفیہ طواغیت کی خصوصیات آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں۔ چوتھا مرحلہ فضیلت اور مذہبی اقدار کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے بجائے صنعتی اور اقتصادی اقتدار کی حاکمیت ہے، یعنی اقتصاد کو یا معیشت کو یا صنعتی ترقی کو مذہبی اقدار اور فضیلت اور انسانی اور الہی اقدار پہ مقدم سمجھتے ہیں، اور آج کل بھی معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پانچواں مرحلہ یہ ہے دینی معرفت اور الہی تہذیب کے بجائے جاہلیت کی حاکمیت ہو۔ اب جاہلیت سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ جب طواغیت مخفی اس طریقے واردات کے ذریعے سے یا ان خصوصیات کے ذریعے سے میدان میں اترتے ہیں تو ان کے مقابلے میں رہبران حق مولا امیر علیہ السلام سے لے کر امام یازدہم تک تمام رہبران الہی کا ایک مشترکہ مقابلہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خفیہ طاغوتوں کے آثار مٹانے والے ہیں۔ یہ وہی چہاردہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کا اگر خلاصہ ہم بتا دیں تو چہاردہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، یہ 14 معصومین خفیہ طواغیت کے آثار کو مٹانے کے لیے جدوجہد کرتے تھے، کیونکہ خفیہ طواغیت کے آثار سمجھنا لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ لہٰذا ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اور ولایت، جب ہم کہتے ہیں ائمہ کی ولایت کی بات کرتے ہیں، ولایت کا اہم ترین درس
اور اہم ترین پیغام اور اہم ترین ہدایت خفیہ طاغوتوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ ولایت نے تمام ائمہ ہدی علیہم السلام کا۔ آپ کی خدمت میں جب طواغیت سے مقابلے کی بات ہوتی ہے تو طواغیت کے اہداف کیا ہو سکتے ہیں، اس کی شناخت ضروری ہے تاکہ ہم اسی حساب سے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ طاغوتوں کے اہداف اگر ہم چاہے وہ آشکار طاغوت ہو چاہے وہ مخفیانہ طاغوت ہو، دنیا کا حصول ہے، قدرت، ثروت، شہرت۔ ابھی دیکھیں دنیا میں جو مختلف قسم کی جنگیں ہو رہی ہے یا جنگیں ہونے کا امکان ہے، اس کے پیچھے کیا اہداف ہے؟ اہداف یہی دنیا کا حصول ہے، قدرت کا حصول ہے، ثروت کا حصول ہے، شہرت کا حصول ہے۔ لیکن آشکارا طاغوتوں کا طریقہ اللہ اور دین کا خاتمہ ہے، لیکن خفیہ طاغوتوں کا طریقہ اللہ اور دین کے نام سے غلط فائدہ اٹھانا ہے، جس کو ہم مذہبی ٹچ نہیں کہتے۔ اللہ کا نام استعمال کرتے ہوئے، دین کا لبادہ استعمال کرتے ہوئے غلط فائدہ اٹھانا، لہٰذا یہ بہت زیادہ دھوکہ آمیز ہوتا ہے، لوگوں کو تشخیص دینا مشکل ہو جاتی ہے۔ بس خطرناک ترین طاغوت کیا ہے کہاں اگر آپ سے کوئی پوچھے تو خفیہ طاغوت خطرناک ترین طاغوت ہے، کیونکہ یہ خفیہ طاغوت در حقیقت ایمان اور سرمایہ لوٹنے والے ہیں۔ کیونکہ آشکارا طاغوت بہت سارے لوگوں کو، اور خصوصاً اس زمانے میں انسانی شعور کے ترقی کی وجہ سے، شعور میں رشد کی وجہ سے ان کو سمجھنا آسانی ہوتی ہے، لیکن خفیہ طواغیت کبھی خدا کا نام لیتے ہیں، کبھی پیغمبر کا نام لیتے ہیں، کبھی دین کا نام لیتے ہیں، کبھی عید کے نماز میں شرکت کرتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ کے کبھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں ان کا ہدف کیا ہے؟ وہی لوگوں کا ایمان اور ان کا سرمایہ لوٹنا ان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ بس انسان اپنے مقصد تخلیق تک پہنچنے کے لیے ائمہ ہدی علیہم السلام کی زندگی کو پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ ائمہ ہدی علیہم السلام کی زندگی کو آپ اس نگاہ سے دیکھیں گے، پیغمبر خدا کے بعد ان کے مقابل میں دیکھیں حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، حق اور باطل کی جو جنگ ہے، تو حق کا طرفدار کون ہے؟ ائمہ ہدی علیہم السلام۔ خب ائمہ کے مقابل میں جو باطل ہے وہ کس لبادے میں، کس شکل میں، کس حلیے میں مثلا ائمہ کے مقابل میں ہے؟ تو وہی طاغوت خفیہ ہے، ظاہراً اسلام کا لبادہ ہے، ظاہراً اسلامی شکل و صورت ہے، ظواہر پہ اکتفا کرتے ہیں اور اسلام کی گہرائی تک، اسلام کے اقدار کے لیے نہیں ہیں۔ بس ائمہ کے زندگی کو اس طرح سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مقام معظم رہبری کی ایک کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے، 250 سالہ، یعنی ایک انسان 250 سالہ کے ہیں یا 250 سالہ انسان کے نام سے، یعنی پیغمبر مولا امیر علیہ السلام سے لے کر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک پورے جو تاریخ کو ایک انسان کی زندگی کے حساب سے بیان کیا ہے، اور ہر امام اپنے زمانے میں الہی اقدار کی تبیین کے لیے، حفاظت کے لیے کیا کوشش کرتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا کرتے تھے، اور مخفی جو طاغوت ہے ظاہراً اسلامی لبادے میں ان طاغوتوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کار بھی اس کتاب میں واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ اور ائمہ ہدی علیہم السلام سب سے زیادہ ہم جس امام عالی مقام کا تذکرہ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ شہنشاہ کربلا کا عظیم درس وہی طاغوتوں کی شناسائی اور رسوائی کی راہ میں مصیبت اٹھانا ہے۔ ہم فقط مصیبت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی امام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، جو درس ہدایت ملتا ہے، وہ یہ ہے طاغوت کی شناسائی اور اس کی رسوائی میں، یعنی اس کے چہرے پر جو اسلام کا ظاہری نقاب تھا، اس نقاب کو الٹا کے اس طاغوت مخفی کو برملا کرنے میں، اس کو رسوا کرنے میں، اس راہ میں مصیبتیں جھیل لی ہے اور مصیبتیں اٹھائی ہے۔ کیونکہ ہم خصوصاً مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے خوش قسمت افراد ویسے تو خوش قسمت ہے، لیکن اس نقطے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں یزید بہت ہی منفور ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یزید ویسے ہی یعنی ابتدا سے ہی منفور ہوگا، نہیں،
ابتدا سے منفور نہیں ہے۔ یزید مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہے، پیغمبر کا جانشین ہونے کا دعوے دار ہے، ایک لحاظ سے مسلمانوں کا خلیفے کا بیٹا بھی ہے، پیغمبر کا جانشین ہونے کا دعوے دار بھی ہے، ظاہراً مسلمان بھی ہے۔ تو کیا تھا، یعنی یزید اسلامی لبادے میں، اسلامی حلیے میں حکومت کر رہا تھا۔ یہ امام علیہ السلام کی قربانی ہے، یہ امام علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، یہ امام علیہ السلام کی مجاہدت ہے۔ اور خصوصاً امام علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی مدیریت، ان کی امامت، ان کی ولایت، ان کی رہبری، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اسیری کہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی دلیری، ان کی دور اندیشی، ان کی بصیرت نے یزید کو اتنا رسوا کر دیا ہے کہ ہمارے پاس ابھی منفور ہے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ان کی جانفشانی نہ ہوتی، ان کی رہنمائی نہ ہوتی، ہاں ان کی مجاہدت نہ ہوتی، ان کا مبارزہ نہ ہوتا، ان کا مقابلہ نہ ہوتا، وہ اگر یزید کو رسوا نہ کرتے تو یزید کبھی بھی رسوا نہ ہوتا نا۔ یزید تو پہلے مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی تھا، اور امام حسین علیہ السلام کو شہید بھی کر لیا، اور اس کے بعد امام زین العابدین اور حضرت زینب کچھ بھی نہ کہتے تو یزید باقاعدہ طور پر ایک اسلامی نمائندے کے طور پر، ایک خلیفۃ المسلمین کے طور پر ہمارے سامنے آتا۔ یعنی یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی استقامت ہے۔ یعنی امام علیہ السلام، خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام کو اس نگاہ سے ایک دفعہ دیکھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں، اسیری کے عالم میں ہے، جس کو ہم ام المصائب کہتے ہیں، واقعاً ام المصائب ہے۔ اتنی ساری مصیبتیں، اتنی ساری مشکلات، ان مصیبتوں کا تصور کریں تو انسان کی عقل حیران و دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنی مصیبتیں، آپ ایک تصور کریں، آپ کے سامنے آپ کے بچے بھی قتل ہو گئے ہوں، آپ کے بھائی بھی قتل ہو گئے ہوں، آپ کے اصحاب و انصار سب قتل ہو گئے ہوں، آپ کے بچے بھوکے ہوں، آپ کے بچے پیاسے ہوں، آپ کے بچے زخمی ہوں، آپ کے بچے اسیری کی حالت میں ہو، قیدی کی حالت میں ہو، ہاں تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے امام حسین جیسے امام وقت بے دردی کے ساتھ ذبح ہوا ہے، حضرت عباس جیسے بھائی کا قتل ہوا ہے، بنی ہاشم کے جوانوں کے قتل عام ہوا ہے، علی اصغر تک چھوٹے چھوٹے بچے بھی بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں۔ نہ فقط شہید ہو گئے ہیں بلکہ ان کے جنازے پامال ہو گئے ہیں، ان کے جنازے دفن بھی نہیں کیے ہیں۔ بچے پیاسے ہیں، بچے بھوکے ہیں، اسیری کی حالت میں ہیں، ہاتھ پیر غل و زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں ایک خاتون کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ خاتون کیا کر سکے گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ ہو تو وہ گلہ ہے، شکایت ہے، فریاد ہے، ہاں اس قسم کی۔ لیکن نہیں، جب ہم کوفہ کے دربار میں بنت علی کا خطبہ دیکھتے ہیں، شام کے دربار میں زینب کبریٰ کا خطبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں نہج البلاغہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ علی کی شیر دل بیٹی، یہ خدا شناس بیٹی، جب یزید کے سامنے، یزید کون ہے؟ وہ نہیں جو ہم ابھی کہتے ہیں اتنا منفور سا بندہ تھا، نہیں، وہ عالم اسلام کا یکتا حاکم ہے، جس کے دربار میں 6000 کرسی نشین اس نے اپنے وزراء کو بٹھایا ہے۔ شرابی انسان ہے، ظالم انسان ہے، جابر انسان ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، لیکن اس کے باوجود زینب کبریٰ خوف زدہ نہیں ہے۔ کیا فرماتی ہے؟ اظننت یا یزید، دیکھیں خلیفۃ المسلمین، ایک لحاظ سے نعوذ باللہ امیر المؤمنین اس کا لقب ہے۔ ابھی بھی بہت سارے مسلمان خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہیں، ان کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اتنی اس کی شان و شوکت ہے، اتنا اس کا رعب و دبدبہ ہے، اتنی اس کی طاقت ہے، حکومت ہے۔ تو اس یزید کے سامنے علی کی بیٹی کا لب و لہجہ یہ ہے،
أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كراما وأن ذلك لعظم خطرك عندك. اے یزید، کیا تو اس خام خیالی میں ہو، اس غلط فہمی میں ہو؟ تم نے ہمارے اوپر زمین کو تنگ کر دیا ہے، تم نے ہمارے اوپر آسمان کے راستوں کو بند کر دیا ہے، تم نے ہمیں اسیر بنا کے تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم جیت گیا ہے، تمہیں فتح ملی ہے، تمہیں کامیابی ملی ہے. تم اس خام خیالی میں ہو، تم ہمارے یادوں کو، ہمارے نام کو، ہمارے آثار کو، ہماری راہ کو، ہمارے منہج کو، ہماری تعلیمات کو تم نے مٹا دیا ہے. تم اس غلط فہمی میں ہو. ذرا ٹھہر جاؤ. انسیت قول اللہ عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. آیا تمہیں یاد نہیں ہے پروردگار عالم کا یہ قانون ہے، پروردگار عالم کی یہ سنت ہے؟ جب کفار کو پروردگار عالم مہلت دیتا ہے تو اس لیے نہیں تمہارے لیے کوئی بھلائی ہو گئی ہے، تمہارے لیے کوئی خیر ہو گئی ہے. ظاہراً اگر تمہیں فتح ملی ہے، کامیابی ملی ہے، تو خدا کے اس قانون کے مطابق، خدا کے اس سنت کے مطابق تمہیں مہلت دی گئی ہے. کیوں؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، تاکہ تمہاری تباہی میں مزید اضافہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. پھر فرماتے ہیں کت کیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید، جو کرنا ہے کر لو، تمہاری طاقت میں، تمہاری بس میں جو چلتا ہے تم کر لو، تم جو کرنا چاہے کرو. فواللہ، اللہ کی قسم، لا تمحو ذکرنا، تم ہماری یاد کو مٹا نہیں سکو گے. ولا تمیت وحینا، تم وحی الہی کو ختم نہیں کر سکو گے. یہ علی کی بیٹی کی دور اندیشی ہے، اس کی بصیرت ہے، اس کی شجاعت ہے. اس طرح سے خطبہ دے کے یزید کو رسوا کیا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام جب دربار شام میں، امام علیہ السلام کا خطبہ یقیناً پڑھنا چاہیے. یہ امام علیہ السلام، شام ایک ایسا ملک ہے جس میں کوئی بھی باپ اپنے بچے کا نام علی رکھیں تو وہ قتل ہو جاتا ہے. نام علی سننا جرم ہے. اس خطبے میں مولا امام سجاد علیہ السلام، مولا امیر علیہ السلام کے 80 فضائل مسلسل بیان کرتے ہیں اور پیغمبر خدا کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنی حقانیت کو بیان کرتے ہیں. تو یزید کو کوئی چارہ نہیں تھا اذان کے بغیر، کوئی اور چارہ نہیں، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام غل و زنجیر میں بند ہے، اسیری کے حالت میں ہے، اس عالم میں ہے، مصیبت کا عالم ہے، غم کا عالم ہے. لیکن اس عالم میں اس جوان کو روکنے کے لیے یزید کے پاس کوئی اور حربہ نہیں سوائے اذان دلانے کی. مؤذن سے کہا اذان دے دو. جب مؤذن نے اذان شروع کی، اذان کے ساتھ مولا امام سجاد علیہ السلام ہر جملے کو دہراتے ہوئے جب پیغمبر خدا کی رسالت اور نبوت کی گواہی دی تو مؤذن سے فرمایا رک جاؤ. جس نبی کی نبوت اور جس نبی کی رسالت کی گواہی دے رہے ہو وہ تمہارا جت ہے یا ہمارا جت ہے. یعنی اس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ اور باقی اسارا علیہم السلام نے یزید کو اس خفیہ طاغوت کو اس طرح سے رسوا کر دیا کہ ابھی ہمارے لیے منفور سا انسان بن گیا ہے. اگر ائمہ یہودہ، اسی طرح باقی طواغیت بھی ہے، اگر ائمہ یہودہ علیہم السلام ان کو رسوا نہ کرتے، ان کو بے نقاب نہ کرتے، اور یزید جیسا کہ ہمارے پاس بہت ہی واضح سی مثال ہے، اگر یزید کو بے نقاب نہ کرتے تو ظاہر سی بات ہے وہ نقاب میں تھا، وہ اسلامی لبادے میں تھا، وہ اسلامی حلیے میں تھا، ظاہراً مسلمان ہونے کا مدعی ہے، ظاہراً خلیفہ رسول ہونے کا مدعی ہے. لیکن یہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی حکمت عملی ہے، یہ ان کی مجاہدت ہے، یہ ان کی دور اندیشی ہے. لہٰذا خفیہ طاغوت کو اس طرح سے برملا کر دیا، رسوا کر دیا.
ابھی ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پس اسلام کے لبادے میں خفیہ طاغوتوں کے تفکرات کی کچھ خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک، اچھائی کے بجائے ظواہر کی حاکمیت ہے۔ ظاہری طور پر شوشہ کرتے ہیں، مثلا کبھی عید کی نماز ہو، عید کی چھٹی ہو، اس قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن نہ توحید کی بات ہوتی ہے، نہ رسالت کی بات ہوتی ہے، نہ نبوت کی بات ہوتی ہے، نہ امامت کی بات ہوتی ہے، نہ معاشرے میں فضائل کی ترویج کی بات ہوتی ہے۔ دو، محبت اور رحمت کے بجائے طاقت اور تشدد کی حاکمیت۔ تین، سچائی اور شفافیت کے بجائے دھوکہ دہی اور سیاست بازی کی حاکمیت۔ چار، فضیلت اور مذہبی اقدار کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے بجائے صنعتی اور اقتصادی اقتدار کی حاکمیت ہے، اقتصاد کو مقدم سمجھتے ہیں۔ پانچ، دینی معرفت اور الہی تہذیب کے بجائے جاہلیت کی حاکمیت ہے۔ اس کے کچھ نمونے دیکھیں۔ جب ہم کہتے ہیں تاریخ اسلام پڑھو سے مطلب یہ نہیں ہے تاریخ اسلام پڑھ کے آپ اپنا وقت ضائع کریں۔ جب قرآن بھی سابقہ میں سے انبیاء علیہم السلام یا انبیاء کے مقابل میں منحرفین یا طواغیت کا واقعہ، ان کی تاریخ، ان کا قصہ اگر ذکر کیا ہے تو ہماری ہدایت کے لیے ذکر کیا ہے۔ تو اسی طرح تاریخ اسلامی میں بھی بہت سارے طواغیت مخفی جو طواغیت ہے، طاغوت ہے، ان کو ذکر کیا ہے، تو ان کو ایک نمونے کے طور پر ہے۔ مثلاً اسلام کے لبادے میں جو خفیہ طاغوتوں کے تفکرات کے اعلی کار تھے، یعنی ان کے جو نمائندے تھے، وہ مثلاً عبید اللہ ابن زیاد، یہ بے ریشہ اور بدون نسب بدمعاشوں کی علامت ہے، کیونکہ ایک ابن مرجانہ کے نام سے معروف ہے۔ ابھی بھی دنیا میں انشاءاللہ بعد میں ہم مغرب کی تہذیب کے بارے میں کل یا پرسوں انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ عمر سعد یعنی قدرت طلب علماء کی علامت ہے۔ مثلا علماء میں سے بعض علماء جو قدرت کی خاطر، یعنی فقط دنیاوی قدرت کی خاطر یہ پورے ہم و غم صرف کرتے ہیں، ان کے لیے ایک نمونہ یہ عمر سعد ہے۔ عمر سعد ایک قریشی عالم تھا، لیکن قدرت کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ شمر دنیا پرست مجاہدوں کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح آل ابی سفیان مالی پارٹی کی علامت، یعنی اقتصادی حامی، فقط اقتصاد کی بات کرتے ہیں۔ آل زیاد طاقتور فوجی پارٹی کی علامت ہے۔ آل مروان دھوکہ باز پارٹی کی علامت ہے۔ اگر ان کو اس نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے حقائق کا سمجھنا اور اس میں مزید دقت کرنا آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ معمولاً ہم تاریخ کو ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، اس وجہ سے تاریخ ہمیں خاص سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی تاریخی زندگی، امام علی علیہ السلام سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی تک، تمام ائمہ علیہم السلام کے مقابل میں خفیہ طواغیت تھے اور ان کے مختلف چہرے تھے۔ ان چہروں کو رسوا کرنا، ان کو برملا کرنا، ان کا مقابلہ کرنا، ان کے اہداف کو توڑنا، باطل قرار دینا، یہ ائمہ علیہم السلام کی سیرت رہی ہے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں ہم اپنے زمانے میں، کیونکہ عصر غیبت ہے۔ غیبت کے زمانے میں عصر غیبت، دیکھیں تاریخ اگر پڑھیں، تاریخ ایک دفعہ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک۔ دوسرا مرحلہ امامت کا، ولایت کا جو دورانیہ تھا، یعنی مولا امیر علیہ السلام سے امام حسن عسکری کے زمانے تک۔ اب یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے تاریخ بشر کا، وہ ہے عصر غیبت ہے، امام علیہ السلام کی غیبت سے لے کر امام علیہ السلام کے ظہور تک۔ پھر چوتھا مرحلہ جیسے کل ہم نے کہا تھا کہ ظہور سے لے کر امام علیہ السلام کے وصال یعنی رجعت تک۔ پھر پانچواں مرحلہ عصر رجعت سے لے کر قیامت تک ہے۔ لیکن ہم جس مرحلے میں رہتے ہیں، اب ہم پہنچ گئے ہیں عصر غیبت میں۔ عصر غیبت ایک ایسا زمانہ ہے جس میں طاغوت کے سارے جلووں کا ہجوم ہوتا ہے۔ عصر غیبت در حقیقت امتحان کا زمانہ ہے، انسان پر سارے طاغوتی جلووں کے ہجوم کا زمانہ ہے۔ آشکارا طاغوت اور مخفیانہ طاغوت، ہر قسم کے طاغوت کے جلووں کا ہجوم کا زمانہ ہے۔ یعنی عصر غیبت میں، اگر عصر غیبت میں ہم زندگی کریں اور مشکل نہ ہو، یہ توقع عدیجہ ہے۔
مثلا وہ اس طرح سے آپ عالم مادہ میں زندگی کریں اور تزاحم نہ ہو، یہ توقع بے جا ہے، کیونکہ عالم مادہ کی خصوصیت ہی تزاحم ہے، مشکلات ہے۔ تو عصر غیبت بھی حقیقت میں سخت ترین مرحلہ ہے تاریخ بشر میں سے، کیونکہ اس میں طاغوت آشکار بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور طاغوت مخفی بھی اپنے تمام توانائی کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ طاغوت کے جلووں کے بارے میں ہم نے پہلے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی مختلف۔ خلاصہ اگر آپ کو بتا دوں، مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کلما شغلک عن اللہ فہو صنمک، ہر وہ چیز یعنی ہر وہ طاغوتی ابزار، ہر وہ جلوہ، چاہے وہ ثقافت کی شکل میں ہو، چاہے وہ اقتصاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیاست کی شکل میں ہو، ہر وہ چیز کلما شغلک عن اللہ فہو صنمک، ہر وہ چیز جو تمہیں اپنے میں مشغول کر دے، ہر وہ چیز ہے نا، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ تہذیب، ہر وہ اخلاق، ہر وہ عمل، ہر وہ طرز زندگی، ہر وہ فکر، ہر وہ چیز جو تمہیں اپنے میں مشغول کر دے، فَهُوَ صَنَمُكَ، وہ تمہارا بت ہے۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں اصل مطلب یہ ہے، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ اخلاق، ہر وہ عمل، ہر وہ طرز زندگی جو تمہیں اللہ سے ملا دے، اللہ سے جوڑ دے، اللہ سے متصل کر دے، تو وہ ہدایت ہے، وہ سعادت ہے۔ لیکن ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ اخلاق، ہر وہ عقیدہ جو انسان کو اس عقیدے میں یعنی اس چیز کے اندر مشغول کر دے، کلما شغلک عن اللہ فہو صنمک، ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے روگردان کر دے، اللہ سے منہ موڑ دے، یعنی خود میں مشغول کر دے، جس طرح پارٹی بازی ہے، جس طرح مختلف قسم کے سیاسی ہلچل ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں معاشرے میں آپ غور کر سکتے ہیں، ان میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، اپنی کامیابی سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنی سعادت سے غافل ہو جاتے ہیں، خدا سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ بس یہ طاغوت کے جلوے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک نکتہ بتا کے آج آپ سے اجازت چاہیں گے، وہ طاغوت کی اقتدار کی کرسی پر بقا میں مؤثر عوامل۔ خوب آپ کے ذہن میں بھی شاید یہ سوال آیا ہوگا کہ طاغوت کی اتنے مذمت ہے تو بالآخر طاغوت کی بقا میں مؤثر عوامل کیا ہو سکتے ہیں، وہ اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے ولی خدا کی شناخت نہ ہونا، کیونکہ طاغوت کے مقابل میں ہمیشہ ایک ولی ہوتا ہے، اس ولی کی معرفت نہ ہونا۔ مثلا مولا امیر علیہ السلام کے زمانے میں، اسی طرح باقی ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں، خوب البتہ بہت ساری وجوہات، ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ائمہ ہدیٰ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی معرفت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس کا اور اس میں کیا فرق ہے، الف اور بے میں کوئی فرق نہیں، اے اور زیڈ میں کوئی فرق نہیں، یہ حکومت کرے وہ حکومت کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جس طرح ابھی بھی لوگوں کو کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ ولی خدا کی شناخت نہ ہونا، یہ عدم شناخت، عدم معرفت کا نہ ہونا خود ایک سبب ہے طاغوت کے استمرار کے لیے۔ اسی لیے امام کی شناخت اور ولایت کی شناخت بہت ضروری ہے۔ دو، وحدت کلمہ کا نہ ہونا، یعنی خود مومنین کے آپس میں اتحاد کا نہ ہونا۔ جب ہم آپس میں تقسیم ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارا مخالف ہوگا، جو ہمارا دشمن ہوگا، وہ ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ یہ ایک واضح سی بات ہے، قرآن نے بھی کہا ہے، اور یہ تو عینی زمینی حقائق سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم آپس میں لڑیں گے، ہم آپس میں متحد نہیں ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارا مخالف ہوگا، جو ہمارا دشمن ہوگا، وہ خود بخود ہمارے اوپر غالب ہو جائے گا۔ تین، لوگوں کی دنیا طلبی ہے، لوگوں کے لالچ کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے، اب دنیا طلب ہے، لالچ ہے، حرص ہے، دنیا پرست ہوتے ہیں لوگ، تو طاغوت اس سے سوء استفادہ کرتے ہوئے، غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کو کوئی، جس کو ہم نہیں کہتے زر و زور کہتے ہیں، کوئی زر دکھاتے ہیں، کوئی چیز دکھاتے ہیں، کوئی تنخواہ کے نام سے، کوئی پروجیکٹ کے نام سے، کوئی منصوبے کے نام سے، کوئی چیز اس کو دیکھ کے ان کی حمایت جلب کرتے ہیں۔
4 طاغوتوں کی طاقت سے خوف اور خدا کی طاقت پر اعتماد نہ ہونا، یعنی ہم اگر اس کے مقابلہ کریں یہ ہمیں قتل کرے گا، یہ ہمیں مار دے گا، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، ڈرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ عالم اسلام میں مسلم ممالک کو دیکھیں، جتنے بھی حکمران ہیں ظاہراً مسلمان ہیں لیکن امریکہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ یہ اس لیے ڈرتے ہیں اگر امریکہ کے خلاف ہو تو امریکہ ممکن ہے ہمیں حکومت سے ہٹا دیں۔ ہم ہمارے ملک میں دیکھیں حکومت سے ہٹا دیں، ہمیں قتل کروا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہے نا، آپ امریکہ سے ڈرتے رہیں کیا کرنے کے لیے؟ حکومت بچانے کے لیے، اقتدار بچانے کے لیے۔ کل صبح خدا آپ کی جان لے لیں تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی بچا سکیں گے؟ خدا آپ کو تباہ کر دیں، خدا آپ پہ کوئی عذاب نازل کر دیں، خدا آپ پہ کوئی مصیبت نازل کر دیں، خدا اصلاً آپ کے لیے موت طاری کر دیں تو آپ کیا بچا سکتے ہیں؟ تو خدا کی طاقت پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں، طاغوت کی طاقت سے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے طاغوت کو استمرار ملتا ہے۔ 5 ولی خدا سے حد سے زیادہ توقع ہے۔ قرآن نے اس نمونے کو بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے لوگوں سے کہا، اپنے ماننے والے اصحاب و انصار سے کہا چلو چلتے ہیں فرعون سے لڑنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، استغفر اللہ، اتنی تو ہی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اور تمہارے پروردگار جاؤ، یعنی ظاہراً موسیٰ کو ماننے والے مومنین ہیں۔ وہ کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تم اور اپنے خدا پہلے جاؤ، فَقَاتِلَا، فرعون سے لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پہ آرام کرتے رہیں گے، اگر تم لوگ جیت گئے، ہاں فرعون مارا گیا تو ہم وہاں پہ آئیں گے۔ تو ابھی بھی دیکھیں امام زمان علیہ السلام کی جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے مومنین غیر مومن کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، مومنین یہ کہتے ہیں امام خود آئیں گے تو یہ حل ہو جائے گا۔ یعنی آپ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، سب کچھ امام نے کرنا ہے۔ یعنی آپ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اپنے محلے میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اپنے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں امام خود آئیں گے، امام حل کریں گے۔ خب یہ امام کیا کیا حل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے؟ تو اس قسم کے بیجا توقعات کی وجہ سے ہمیشہ طاغوت کیا ہو جاتا ہے؟ غالب رہتا ہے۔ تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ یہ بحث بہت ہی جذاب قسم کی بحث ہوگی۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں مخفی طاغوت کی شناخت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔